الحمدللہ ہم پہنچ چکے ہیں کورمپیٹ میں، دارالعلوم عربیہ کورمپیٹ میں ہم پہنچ چکے ہیں، مگر میں سب سے پہلے یہ آپ حضرات کے سامنے ذکر کر دوں کہ میں اس وقت ایک ایسے مقام پر کھڑا ہوں جہاں پر بانی مدرسہ دارالعلوم عربیہ کورمپیٹ کے حضرت مولانا عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دین کا کام جو شروع کیا تھا، پڑھانے کا جو کام شروع کیا تھا، میں ایک ایسی جگہ پر موجود ہوں۔ آپ میرے پیچھے کے حصے میں دیکھ سکتے ہیں چھلے مبارک ہے، اور یہاں پر جو یہ آپ کو دروازہ دکھ رہا ہے، یہ وہ مقام ہے، یہ وہ روم ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر مولانا طالبات کے لیے پڑھانے کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ یہاں پر طالبات کی پڑھائی ہوتی تھی۔ حضرت مولانا عبدالحق صاحب کے بارے میں ایک بات یہ بھی میں بتاتا چلوں، جب میں یہاں پہنچا، سلامت رہے خدیم، دوستانہ ماحول کے دوستوں کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ، قافلے کے ساتھ، تو جب ہم نے بانی مدرسہ کے بارے میں جاننے کی کوشش کی تو معلوم یہ چلا کہ بانی مدرسہ پیشے سے تجارت تھے، مگر آپ کو ایک تعلیمی شوق تھا، پڑھانے کا شوق تھا، تو آپ نے جھاڑ کے نیچے بچوں کو جمع کرا کر پڑھانا شروع کیا۔ چلتے وہ جھاڑ ایک باغ کی شکل لیتا ہوا، ایک تناور باغ، ایک پھلتا پھولتا باغ کی شکل لیتے ہوئے آج دارالعلوم عربیہ کورمپیٹ کے نام سے مشہور ہے۔ جی ہاں دوستوں، یہ 100 سالہ تعلیمی ادارہ ہے جو کہ اپنے سفر کا آغاز اس دور سے کرتے ہوئے آج یہاں پر پہنچ چکا ہے۔ میں انشاءاللہ آپ حضرات کو بانی مدرسہ کی بھی روضہ مبارک کی زیارت کروں گا، قبر مبارک کی بھی زیارت کروں گا، تو ساتھ میں بنے رہیے، اور کئی ایسی دلچسپ چیزیں ہم حقائق پر مبنی رکھتے ہوئے آپ حضرات کے سامنے لے کر آئیں گے، تو جائیے گا نہیں، بہت کچھ ہم جانیں گے دارالعلوم عربیہ کے بارے میں۔ میں آپ لوگوں کے سامنے جیسے کہ میں بتا رہا تھا ابھی بانی مدرسہ کے بارے میں، جو کہ پیشے سے ایک تاجر تھے اور آپ کو پڑھانے کا شوق تھا۔ یہ قدیم عمارت دارالعلوم عربیہ کی ہے جو کہ اپنے 100 سال کے سفر کو مکمل کر چکا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب سوال یہی ہوگا آپ لوگوں کے ذہن میں کہ بھائی 100 سالہ قدیم عمارت، پھر آج کے دور میں اس عمارت کے علاوہ جو طلباء اور بھی تعداد طلباء یہاں پر بڑھ چکی ہوگی، تو ان کے رہن سہن کا انتظام کیسے ہے، کیا ہے، میں آپ کو ساری تفصیل بتاؤں گا، اور میں آپ کو کچھ پرانے شاگردوں سے بھی ملاقات کرواتا ہوں۔ ہم ان سے بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ جب یہاں پڑھا کرتے تھے تو مدرسے کا نظام کیسے تھا، اور کس طریقے سے ان کو اپنے اساتذاؤں کی نصیحت ملی۔ اور ہم سب سے پہلے آپ لوگوں کو جدید عمارت کی طرف لے کر چلتے ہیں، جدید عمارت دکھاتے ہوئے پھر ہم آپ کو آگے کی کارروائی، آگے کی ہم اور بھی آپ کو باتیں بتاتے رہیں گے۔ چلیے اب مدرسے کا تفصیلی دورہ شروع کرتے ہیں، مگر اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ حضرات کے سامنے مدرسے میں مسجد، جامع مسجد کورمپیٹ سے ہم آغاز کرتے ہیں، جو کہ کافی خوبصورت مسجد ہے۔ میں آپ لوگوں کو
مسجد کے اندرونی حصے کی خوبصورتی کا منظر میں آپ کو دکھاتا چلوں، اور کافی قدیم اور قطب شاہی دور کی یہ مسجد ہے، مدرسے میں واقع ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں مسجد کا یہ خوشنما منظر۔ یہ رہا ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں پر اتنے خشک نگاری کے ساتھ بہترین طریقے سے اس کو ابھی تک رکھا گیا ہے۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ جو پردہ لگا ہوا ہے کلمہ طیبہ کے اوپر، یہ کیا ہے؟ میں آپ حضرات کو بجائے میری الفاظ کے میں چاہوں گا سلامت رہے خدیم دوستانہ ماحول کے گروپ کے ایک ساتھی عبید اللہ ہاشمی صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ مول صاحب یہ جو بورڈ عربی میں لکھا ہوا ہے التوبۃ فیہ سکینۃ، اس کا کیا مطلب ہے اور یہ اس کے پیچھے کا کیا راز ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ التوبۃ فیہ سکینہ، یہ آیہ کریمہ کا ایک حصہ ہے سورہ بقرہ کی، اور یہاں پر اس پردے میں جو ہے ایک صندوق رکھا ہوا ہے جس میں آثار مبارک رکھا ہوا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے ربیع النور کے موقع پہ یہاں پر آثار مبارک کی زیارت کی جاتی ہے، جو کہ یہاں کے صدر المدرسین الحاج مولانا حافظ سید رؤوف علی صاحب قبلہ مقدس اللہ العالی کی نگرانی میں جو ہے یہاں پر دیدار بھی کیا جاتا، اور پھر غسل شریف کا بھی اہتمام کیا جاتا سارے گاؤں والوں کی نگرانی میں، اور یہاں پر سب عام خاص جو ہے دیدار کے لیے سب کو یہ دکھایا جاتا ربیع النور کے موقع پر۔ اچھا ماشاء اللہ، تو یہ کہنا کہ یہ جو آثار مبارک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رکھا ہوا ہے، یہ ایک کافی قابل مبارکباد اور قابل اہم بات ہے۔ تو ہم انشاءاللہ آپ کو مدرسے کے اندر کا تفصیلی حصہ بھی دکھائیں گے، قدیم عمارت کے اندر کا، وہ طلباء جن کی یادیں تازہ ہو جائیں، ہم انشاءاللہ ان شاگردوں کے ساتھ مدرسے کا آپ کو اور بھی تفصیلی دورہ کروائیں گے۔ اب آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں دارالعلوم عربیہ کورمپیٹ کا قدیم ہال۔ یہ دیکھیے دارالخامہ انجمن اسلامیہ کورمپیٹ 1358 ہجری، آپ یہاں اسکرین پر بورڈ دیکھ رہے ہیں۔ یہ وہ ہال ہے جہاں پر اگر میں انگلش میں کہوں اسمبلی ہوا کرتی تھی، اگر میں اردو میں کہوں تو یہ ترانہ، مدرسے کا جو ترانہ ہوتا ہے یہ وہ جگہ ہے، یہاں پر مدرسے کے تمام طلباء ترانے کے لیے اکٹھا کھڑا کرتے تھے، اور اطراف میں درجات ہیں ترانے کے، اور یہاں پر کچھ دلچسپ چیزیں مجھے دکھ رہی ہیں جو کہ میں چاہوں گا کہ باری باری کر کے آپ کو دکھاؤں۔ یہاں سے شروع کرتے ہیں ہم۔ جس نے اپنے زمانے والوں کو نہ پہچانا وہ جاہل ہے، حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہال۔ پھر اس کے بعد جو ہے سو یہ اور ایک آپ کو یہاں پر نصیحت تحریر ملتے رہیں گی، دیکھنے کو ملے گا۔ اپنی عظمت کا ڈھول بجانے والے ڈھول کی طرح کھوکھلا ہوتا ہے، بہت صحیح بات۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اور قول یہاں ہم کو پڑھنے کو ملا ہے۔ اور یہ دیکھیے، زندگی اپنے بس میں نہیں مگر دوسروں کو خوش رکھنا ہمارے اختیار میں ہے۔ زندگی اپنے بس میں نہیں مگر دوسروں کو خوش رکھنا ہمارے اختیار میں ہے۔ اور یہاں دیکھیے، انسان کا مزاج بڑا نازک یا ایسا ٹیڑھا ہوتا ہے، اسے احکامات اعلانیات بیانات کے ذریعے سیدھا کیا اور سدھارا نہیں جا سکتا، بلکہ انسان کو سدھارنے کے لیے از خود اس میں احساس پیدا کرنا ضروری ہے۔ یہ اور بھی تحریر یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ بھی ملیں گی آپ کو دیکھنے کے، اور بھی ایسی کئی ساری چیزیں یہاں پر دیکھنے کو آپ کو ملیں گی۔ یہ وہ قدیم عمارت ہے جہاں پر بچے اسمبلی اور ترانے کے لیے ٹھہرتے تھے۔ اب میں آپ لوگوں کو صدر المدرسین کا جو دفتر، قدیم درسگاہ، جو اجلاس حضرت والا جہاں ابتدائی سے تشریف فرما ہے، میں اس کمرے کی طرف لے چلتا ہوں تاکہ معلوم تو چلے کہ یہاں کے ترتیب وغیرہ کس طریقے سے ہوا کرتی تھی۔ یہ وہ اجلاس ہے، یہ وہ کمرہ ہے جہاں پر صدر مدرس صاحب ہمیشہ ہی سے پچھلے 30 سال سے حضرت مولانا سید رؤوف علی صاحب قادری ملتانی مدد اللہ علیہ حفظ اللہ تشریف فرما ہو کر پچھلے 30 سال سے یہیں سے دارالعلوم عربیہ کورمپیٹ کی صدارتی خدمات انجام دے رہے ہیں۔
تو میں آپ حضرات کو صدر المدرسین صاحب کا دفتر دکھا رہا تھا، اور جو خدیم طلبہ ہیں، پڑھے ہیں، جو ہمارے یوٹیوب چینل کے ذریعے دیکھیں گے، ان کی کافی ساری پرانی یادیں تازہ ہو جائیں گی۔ جہاں تک مجھے یاد ہے میں نے جب حضرت والا کے بارے میں تحقیق کرنا شروع کیا، جو بچے حضرت مولانا کے پاس تعلیم حاصل کر چکے ہیں، تو مجھے آج بھی یاد ہے جب کبھی انہیں کسی کتاب کی ضرورت پڑھا کرتی تھی تو وہ حضرت کے پاس تشریف فرماتے، تو حضرت ان سے یوں کہا کرتے تھے کہ وہ الماری میں، وہ لائن میں، وہ نمبر پہ وہ کتاب رکھی ہوئی ہے جس کی تمہیں تلاش ہے۔ تو یہ ایک حضرت کا ترتیب وار نظام تھا، ایک سلیقہ اور ایک ڈھنگ۔ انہوں نے ہم کو بتایا کہ جو کتاب ہم کو کتاب کیسے رکھنی ہے، اور ہم جب رکھ رہے ہوں تو کتاب ہم کو یاد رکھنی ہے کہ ہم نے کتاب کہاں پر رکھی۔ یہ چیز بھی ہم کو حضرت کے پاس دیکھنے کو ملی، حضرت کے شاگردوں سے ہم کو یہ چیز بھی سننے کو ملی۔ اور ایک چیز میں بتاتے ہوئے اس اجلاس کی سے میں باہر نکلنا چاہوں گا کہ آپ ہمارے اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے ایک عصا مبارک۔ یہ لفظ میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں کیونکہ یہ ہر عصا ہر استاد کے پاس ہوتا ہے، یہ عصا ہر استاد کے پاس ہوتا ہے، جو کہ مارجن کرنے کے لیے بھی، سیدھا کرنے کے لیے، لکیر مارنے کے لیے بھی، لائن مارنے کے لیے پیپر پہ، اور انسانوں کو سیدھا کرنے کے لیے بھی۔ وہ شریر بچے جو ماں باپ کی نافرمانی ہو یا اپنے اساتذہ کی نافرمانی کیا کرتے تھے، اور جو سبق کا یاد نہیں کرنا، تو ان کے لیے بھی یہ ضروری تھا۔ یہ اس دور میں استعمال کیا جاتا تھا، آج میں تو اس کی ضرورت نہیں پڑ رہی۔ الحمدللہ یہ وہ خوبصورت یادیں ہیں قدیم طلباء اور جدید طلباء، اور قدیم طلباء کے لیے جو دارالعلوم عربیہ کورمپیٹ سے حضرت مولانا کی نگرانی میں اپنی تعلیم مکمل کر اپنی زندگیوں کو آگے بڑھ چکے ہیں۔ تو ویڈیو کو آگے ضرور دیکھیے، ہم انشاءاللہ پورے تک آپ نے دیکھا جو عمارت کا منظر آپ دیکھ رہے تھے کچھ دیر پہلے تک ویڈیو میں، وہ تھی قدیم عمارت، اور یہاں اب جو آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ جدید عمارت ہے۔ یہاں پر بچوں کے رہنے کا انتظام، ہاسٹل کا انتظام ہے، یہاں پر بچے رہتے ہیں۔ اور جو قدیم عمارت آپ دیکھ رہے تھے وہاں پر بچوں کا تعلیمی نظام ہے۔ یہاں پر آپ ماشاءاللہ کافی اس ادارے نے کافی صحت کا بھی خیال رکھا ہے، جھاڑ وغیرہ اور بچوں کے لیے ہر چیز کی سہولت یہاں پر دی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی خوبصورت سی عمارت ہے، گنبد لگی ہوئی ہے، اور کافی اچھا سا بڑا گراؤنڈ ہے بچوں کے کھیلنے کے لیے، اور کھانے کا انتظام بھی بچوں کا یہیں پر ہوتا ہے۔ یہ میں آپ حضرات کو تھوڑا سا اور زوم کر کے میں بتا دوں کہ ادارے کی خوبصورتی اور اس کے یہاں پر بچوں کے رہنے کا، کھانے کا سارا انتظام ہوتا ہے۔ ہم انشاءاللہ آپ کو اور بھی تفصیلات ادارے کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے رہیں گے۔ ہمارے ساتھ ایک مدرسے کے قدیم طالب علم جو کہ یہاں پر جڑے ہیں، میں ان سے بھی جاننا چاہوں گا کہ آج اپنے علاقے کے مشہور مفتیوں میں، علماء کرام میں جن کا نام شمار ہوتا ہے، تو میں ان سے جاننا چاہوں گا کہ مفتی صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آج آپ اس مقام پر ہیں، تو آپ یہاں پر جو آئے ہیں اپنے اساتذہ کی تہنیت کے لیے، اور جب کبھی آپ پہنچتے ہیں تو آپ کو دیکھ کر لوگ مل صاحب تو کیسا محسوس ہوتا ہے، اور آج کے اس پروگرام کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، کہ ہمارے لیے یہ بڑا اعزاز ہے کہ ہم اس مدرسے میں ابتدائی تعلیم حاصل کی ہے اساتذہ کرام کی نگرانی میں، اور یہیں پر ہمارا حفظ ہوا۔ یہ ہمارے ساتھی حضرات ہیں، اور ہم لوگ یہاں پر ابتدائی تعلیم حاصل کیے، اس کے بعد یہاں پر حفظ، اور پھر اس کے بعد ہشتم وغیرہ کی تعلیم ہونے کے بعد جامع نظامیہ یہاں سے آگے کی تعلیم حاصل کی ہے۔ تو اس وقت ہم جس وقت یہاں پر تعلیم حاصل کر رہے تھے، اس وقت یہ جدید جو ابھی آپ نظارہ کیے یہ بھی اس وقت موجود نہیں تھا۔ یہ اب حال حال میں یہ نیا تعمیر شدہ عمارت ہے
جس میں بچوں کی رہائش کے لیے انتظام ہے اور پھر کھانے وغیرہ کا بھی انتظام یہاں پر ہے. تو اب ماشاءاللہ یہاں پر بہت ہی درخت وغیرہ شجر کاری ہو کر بچوں کی سہولتوں کا انتظام بھی کیے ہیں. الحمدللہ ہمارے وقت میں یہ اتنی سہولتیں نہیں تھیں، لیکن الحمدللہ برکتیں موجود تھی. انشاءاللہ آگے آنے والے وقت میں اور بھی مزید برکتوں میں اضافہ ہوگا. اور آج ہم جس مقام پہ ہیں الحمدللہ ہمارے اساتذہ و کرام کی جو ہے یہ نعمتیں ہیں، برکتیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہم کو نوازا ہے تعلیمی شکل میں. الحمدللہ آج ہم جس مقام پہ ہیں تعلیمی خدمات انجام دے رہے ہیں اپنے اپنے مقامات پر، یہ اللہ کی بڑی نوازش ہے. اور اساتذہ کرام کی جو ہے نگرانی میں ہم الحمدللہ اس قابل ہوئے کہ آج یہ الفاظ کا بھی استعمال آج انہی کی دین ہے. اور ہمارے استاد محترم ادب کے متعلق بڑا زور دیتے تھے، جس میں ارشاد فرماتے تھے کہ ادب کیسے سیکھا جاتا ہے. یہاں پر جو ابتدائی تعلیم ہوئی اور آج بھی نصیحت آمیز باتیں ہوتے رہتی. اور پھر اس میں ہمارے استاد محترم جو نصیحت آمیز بات کہے آج بھی مجھے وہ یاد ہے. اور ہم ہمیشہ اپنے شاگردوں میں بھی یہ باتیں بتاتے رہتے کہ ادب کیسے سیکھا جاتا. تو والد محترم اور استاد محترم اور دیگر اساتذہ کرام کی نعمتیں ہیں ہمارے لیے تعلیمی شکل میں. اور پھر استاد محترم اور والد محترم یہ نصیحت کرتے تھے کہ ادب کیسے سیکھا جاتا. تو وہ بتاتے کہ ادب کو پڑھنے سے نہیں بلکہ لکھنے اور پھر اس کے بعد اس کو دیکھنے سے حاصل کیا جاتا. تو وہ بورڈ پر جو ہے تحریر کرتے تھے کہ الف دال با، جب اس کو دیکھ کر ادب پڑھا جاتا ہے لیکن اس کو دیکھ کر سیکھا بھی جاتا. تو جب ہم پوچھیں کہ الفاظ میں جو ہے الف دال با سے ادب کیسے سیکھا جاتا، تو وہ بتائے کہ بورڈ پہ الف دال با لکھ کر کہ الف کو ہٹا دو تو اب رہ گیا دب، تو دبنے سے ادب آتا. تو یہ والد محترم اور استاد محترم کی ہمارے لیے بڑی نصیحت ہے. اور اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے آج ہم زندگی کے یہ مراحل طے کر رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگیوں میں اور ہم سب کی زندگیوں میں اور مزید برکت عطا کریں گے. آمین آمین آمین. اور یہ تعلیمی ادارے کو اللہ تبارک و تعالی اور مقبول بنائے تا قیامت یہاں سے علمی فیضان جاری رہے. اور پھر بانی جامعہ کا اور پھر بانی مدرسے کا فیض ہمارے لیے دونوں جہاں میں ملتا رہے. آمین آمین آمین. الحمدللہ رب العالمین. یہ کہنا یہاں پر میں چاہوں گا کہ ضرور بنتا ہے کہ قابل مبارک ہے وہ اساتذہ، وہ استاد جن کے ایسے شاگرد ہیں. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے اساتذہ کا ادب اور احترام کریں. آپ ابھی اس وقت دیکھ رہے ہیں مدرسے کا ڈائننگ ہال. جی ہاں، ڈائننگ ہال یہ الفاظ میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں. اگر میں یہ کہوں کہ یہاں پر بچوں کا طعام کھانا ہے تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی. ڈائننگ ہال اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ ہم یہ دیکھ کر سمجھ جائیں کہ یہاں پر بچوں کے کھانے کا نظام ہوتا ہے، یہاں پر بچوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے، وہ بھی ادب کے ساتھ، دسترخوان کی اہمیت کے ساتھ. آپ پورا دیکھ سکتے ہیں. میں انشاءاللہ آپ کو مطبخ کی بھی ایک جھلک دکھاؤں گا. یہاں پر جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یہ یہاں پر یہ مکمل اس طریقے سے پانی کا جگ وغیرہ ہر بچوں کے لیے دسترخوان پر اس ادارے نے یہاں پر یہ سہولت رکھی ہے. اور یہ رہا وہ مطبخ، کچن روم. مطبخ شاید سمجھ میں نہ آئے اسی لیے کہہ رہا ہوں کچن روم، جہاں پر یہاں آپ کے طلباء کے لیے یہ لوگ کھانے کا انتظام کرتے ہیں، کھانا تیار کرتے ہیں. تو بڑا ہی کافی خوبصورت منظر ہے. مجھے بھی اپنے بچپن کے دور جب ہم ادارے میں پڑھا کرتے تھے تو مجھے بھی وہ وقت یاد آ رہا ہے کہ ہمیں بھی ایسے ہی آ کر روم میں بیٹھنا ہوتا تھا. یہاں مطبخ سے ہم کو کھانا دیا جاتا تھا. ہم باری باری کر کے لے کر اپنے اپنے رکابیوں میں پلیٹوں میں کھانا اور کھٹ سالن وغیرہ لے کر ہم یہاں بیٹھا کرتے تھے. یہ وہی کھڑکی ہے جہاں سے کھانا بچوں کو ایک ترتیب کے ساتھ ایک لائن بنا کر وقت کی مد نظر رکھتے ہوئے کھانے کا اہتمام، وقت پر کھانے کا انتظام یہاں پر
بچوں کے لیے ہوتا تھا اور ہوتا آ رہا ہے آج بھی الحمدللہ.